رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور آپ کی رسالت ساری کائنات کے لیے ہے یا صرف مکے کے لیے ہے؟ یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی، قرآن کی آیات سے، احادیث سے سمجھائیں کہ کافروں کی بات تو یہ ہے لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، یہ کافروں کی بات ہے۔ رب کی بات اور ایمان والوں کی بات یہ ہے انک لمن المرسلین، یہ رب کی بات ہے اور یہ مومنوں کی بات ہے۔ بلا شک و شبہ آپ کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہا انکا لمن انکا لمن المرسلین کہا، یہ نہیں کہا انکا المرسلین، یہ نہیں کہا، یا مرسل نہیں کہا، جمع بولا اور من کے ساتھ بولا۔ کیوں؟ آپ کوئی اکیلے نبی تو نہیں نا، آپ سے پہلے بھی آئے کہ کوئی نہیں؟ نوح بھی آئے، آدم بھی آئے، ہود بھی آئے، صالح بھی آئے، یعقوب بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، او بھی سارے سچے تے سونےو، تسی بھی سچے پیغمبر ہو نا۔ انہاں نوں بھی اسی لوکاں دی ہدایت واسطے بھیجیا سی، تانوں بھی اسی لوکاں دی ہدایت واسطے بھیجیا ہے۔ یہ رسالت پہ گفتگو آپ نے پچھلے جمعے سن لی ہے۔ اب رسالت، اس کے بعد اگلی آیت ہے علی صراط مستقیم، آپ پیغمبر ہیں اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ بات میں نے سمجھائی تھی، اسٹیٹ لائن جسے خط مستقیم کہا جاتا ہے، وہ لائن بالکل اسٹیٹ ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ خط مستقیم کہلاتی ہے۔ اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے، کوئی بھی ذی شعور بندہ، عقل والا بندہ اسے خط مستقیم نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ تو منحنی ہو گئی ہے، اور یہ تو زاویہ قائمہ بن گیا ہے، اور یہ تو فلانا بن گیا ہے، یہ اور کئی نام بن گئے ہیں، مستطیل ہو گئی ہے، مربع ہو گیا ہے، اور چکور ہو گئی ہے، بے شمار نام ہے اس کے، لیکن اب یہ خط مستقیم نہیں رہا کیونکہ یہ سیدھا نہیں ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو نبیوں نے بتایا، اور جو راستہ قرآن نے بتایا، اور وہ راستہ سیدھا بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ نعرہ تکبیر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کویسچن کیا گیا، پوچھا گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صراط مستقیم کی چیز ہے، ذرا سانو سمجھا دیو، ذرا دس دیو۔ شاگرد پوچھ دے پے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم کہندے نے او راہ جیڑا راہ سیدھا جنت نو پہنچے، تے او راہ صرف اسلام دا ہے۔ اسلام تو سوا کوئی راہ بھی صراط مستقیم، کیوں جی؟ صراط مستقیم
نہیں ہے بلا شک و شبہ۔ اب عیسائیت، یہودیت اور ہندوازم، سکھزم، جتنے بھی مذاہب آج موجود ہیں سب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم پہ صرف اور صرف ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنایا ہے، وہ چل رہے ہیں کس کے اوپر؟ صراط مستقیم۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے ایک انداز سے بات سمجھائی، آپ نے زمین کے اوپر ہاتھ کی انگلی سے بنایا دائرہ، دائرہ بنا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لائنیں کھینچی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ایک لائن آپ نے بالکل اس میں سے سیدھی کھینچی۔ جو لائن آپ نے سیدھی کھینچی، صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا یہ جو ٹیڑھی میڑھی لائنیں دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری لائنیں جو دائرے کو بھی کراس کر رہی ہیں، یہ ساری ٹیڑھی میڑھی لائنیں یہ انسان کی خواہشات ہیں اور اس کی آرزویں ہیں۔ وہ دے دائرے تو بھی کی ہو گئی نے، عمر تے سارے نو ان نہیں اندازہ تے ہے نا، 40 45 50 60 65 انہ تے اندازہ سارے نو ہے اگو جو رب نو منظور، لیکن منصوبے کڈے کڈے بناندا ہے 40 سال دے، 100 سال 200 سال 300 سال، دائرے تو کی ہویا پہ ہے باہر نکلیا دی خواہشات، میرا بھی کچھ بنے، میرے پتر دا بھی کچھ بنے، تے نال اگوں پوترے دا بھی کچھ بنے، تے او دی اولاد دا بھی کچھ کر جا ہے، تے اپنا یہ نہیں پتا کہ میرا بننا کی ہے کہ، لیکن خواہشات اس کی یہی ہے۔ فرمایا یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے، یہ لائن سیدھی یہ اپنی منزل مقصود تک جا رہی ہے، اور انسان جدھر مرضی بھی ہووے، اے دائرہ وے او دی موت، اے انہوں چھڑدا نہیں، جدھر بھی جان لگے کیے موت نے تے گھیر لینا ہے۔ امریکہ جان جے موت مطلب بچ جاندہ ہے، یورپ جا کے بچ جاندہ ہے، نہیں، جدھر مرضی جاؤ موت نے تے گھیر لینا ہے۔ فرمایا یہ جو سیدھا ہے یہ محفوظ راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے، اور جو ادھر ادھر ہوا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو مسند احمد کی روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی مثال یوں دے کے سمجھایا، فرمایا ایک راستہ ہے محفوظ راستہ سیدھا، اس کے دائیں بھی دیواریں اور بائیں بھی دیواریں، درمیان میں راستہ ہے سیدھا، اور ان دیواروں کے اوپر پردے لگے ہوئے، کوئی راستہ ادھر نکلتا ہے اور کوئی راستہ ادھر، کوئی دائیں کوئی بائیں راستے نکلتے ہیں۔ ایک منادی دینے والا، ندا دینے والا، وہ سیدھا سامنے کھڑا ہے، وہ لوکاں نو ہوکے دیندا ہے، آوازاں دیندا ہے، اوئے اے سجے کھبے نہ ہوئیو، حالانکہ پردے لٹکدے نے تے بڑا کام ودیا نظر آندا ہے، تے او آواز پہ دیندا ہے، اوئے سجے کھبے نہ جائیو، سدھے آئیو، سدھی راہ نجات دی۔ آپ نے فرمایا یہ جڑیاں دیواراں لگیاں نے نا، یہ دیواراں تو مراد محرمات،
جیڑیاں چیزاں اللہ نے رکاوٹاں بنائیاں نے، سود ال نہیں جانا، رشوت ال نہیں جانا، حرام خوری ال نہیں جانا، شرک ال نہیں جانا، بدعات ال نہیں جانا، لوکاں دا مال نہیں کھانا، یتیماں دا مال نہیں لٹنا، زمیناں تے قبضے نہیں کرنے. اے کی نے سجے کھبے راواں نے نا، کوئی ادھر راہ ہے تے کوئی ادھر راہ ہے. فرمایا اے جے اللہ نے ممنوعات تے جیڑے او پردے لگے نے تے دروازے کھلے ہوئے نے نا، آپ نے فرمایا او اللہ دی حرام کردہ چیزاں نے. تے او حرام کردہ چیزاں بندے نو کی کردیاں نے؟ کھچدیاں نے؟ کوئی نہیں کھچدیاں نے. میں بھی زور لا رہا، ہور عالم بھی زور لاندے نے، نبی بھی زور لا کے ٹر گئے نے. بندہ جاندا کیڑے پاسے وے؟ وہ جڑے پاسے ڈکدے نے نا، وہ بندہ ادھر ہی جاندا ہے، روکتے نے ادھر ہی جاندا ہے. فرمایا اللہ دی حرام کردہ چیزاں جے ساریاں انہاں کولوں بچیو. تے جیڑا ہوکا پیا دیندا ہے نا تے آواز پیا دیندا ہے، اوے سجے کھبے نہ ہوئیو، کی کریو اور سدھے آئیو، سدھا راہ جے نجات دا، او وے اللہ دا قرآن. او کیے جی اللہ دا قرآن. اے تانوں دسدا ہے اوے ادھر ادھر نہ ہوئیو، سدھے آئیو. سدھی راہ جیڑی جے او نجات دی راہ جے، اس تو سوا کوئی نجات دی راہ نہیں ہے. صراط مستقیم اس کا سوال کیا ہے، ہر نماز میں سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط ہمیں ایک معنی ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب دیکھو گھر سے آئے ہو نا، آپ گھر سے آئے ہو سفر کر کے، گلیوں میں سے گزر کے مسجد کے اندر آئے ہو. یہ راستہ کیا ہے؟ سیدھا ہے نا. مسجد کے اندر آ رہے ہو اور مسجد کے اندر آ کے وضو بھی کیا، دعائیں بھی پڑھی، پھر آ کے بیٹھ گئے ہو، پھر قرآن سننے لگے ہو. قرآن سننے کے بعد نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے لگے ہو. یہ کر رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ سیدھا. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راہ دکھا، دیکھ تو ہم نے لیا کہ کوئی نہیں؟ دیکھ تو ہم نے لیا ہوا ہے. مسجد راہ پتہ ہے، اندر آ کے کی کرنا وہ بھی پتہ ہے سانو، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جیڑی شاید پتہ ہے تو پھر بندہ لگ جائے وہ پیچھے، یہ تو پھر گل کوئی عقل والی تو نہ ہوئی. ایک شاید پتہ لگ گیا ہے تو پھر بندہ کہے روزانہ انہوں پتہ ہے مسجد ال جانا ہے، مسجد راہ ہے، پھر بھی رستے چ لوگوں کو کی کہندا ہے مسجد کدھر ہے، راہ وکھائیو، ذرا مسجد کدھر ہے، راہ وکھائیو. لوگ آکھن گے پر روزانہ جاننا ہے، 5 ٹائم جاننا ہے، پھر مڑ مڑ کے پیا کہنا مسجد دا راہ کیڑا مینوں وکھائیو. یہ دا پھر مطلب کی ہے جڑا ہر نماز پڑھدے پے ہاں اہدنا الصراط المستقیم، یہ دا مطلب کی ہے؟ لو سمجھو ذرا مطلب تاکہ صراط مستقیم سمجھ آ جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بندہ آیا مسجد میں داخل ہوا اور اس نے طہارت بھی کی، وضو بھی کیا، پاک صاف بھی ہوا اور صفوں میں آ گیا ہوا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے
ہاتھ باندھ کے اپنے عجز و انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو تیری شان کے لائق ہیں میرے مولا وہ تیرے ہی لیے ہیں، کیوں رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینے والا ہے، بچے کو اس کی حیثیت کے مطابق، جوان کو اس کی حیثیت کے مطابق، اور بوڑھے کو اس کی حیثیت کے مطابق، چڑیا کو اس کی حیثیت کے مطابق، باز کو اس کی حیثیت کے مطابق، شیر کو اس کی حیثیت کے مطابق، اور دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں انہیں ان کی حیثیت کے مطابق دینے والی ذات کون سی ہے؟ رب العالمین، وہی رب ہے، ساری حمدیں اسی کی ہیں۔ یہ پڑھتا جا رہا ہے الرحمن الرحیم، تو ایسا مہربان ہے، تو ایسا مہربان ہے، جو تیرا رزق کھا رہا ہے وہ رزق کھانے کے بعد قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس پہ بھی مہربان ہے، تو رزق چھینتا نہیں ہے، تو رزق چھینتا نہیں، تو رزق اور دیتا جاتا ہے، جو جتنا نافرمان ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، رزق زیادہ کرتا جاتا ہے، اور جو تیرے سامنے سجدے کرے، پکارے کرے، تیرے سامنے جھکے اور قرآن پڑھے اور توحید میں پکا ہو، تو رزق بعض اوقات کم کرتا جاتا ہے، کمزور کرتا جاتا ہے، باغیوں کو دیتا جاتا ہے اور ماننے والوں کا کم کرتا جاتا ہے، کیوں؟ فرمایا الرحمن، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کائنات کا مالک ہوں، مہربان ہوں، مہربانیاں کر رہا ہوں، اسے دے کے آزما رہا ہوں اور اس سے لے کے آزما رہا ہوں، وہ اور بغاوتوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور یہ میرے سامنے اور جھکتا جا رہا ہے، میں رزق تنگ کرتا جا رہا ہوں اور یہ کہتا ہے میرے مالک میرا کوئی بھی در نہیں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا مانگت ہوں، میں تیرا سائل ہوں، مالک دے تب بھی تیرے در پہ ہوں، نہ دے پھر بھی تیرے در پہ ہوں، میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ الرحمن یہ اعتراف کرتا ہے یہ اتنا مہربان ہے، دنیا میں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، پر رحیم، وہ رحیم اسے کہتے ہیں آخرت میں جو سب کچھ دے گا وہ ماننے والوں کو دے گا، وہاں مشرکوں کو نہیں، وہاں کافروں کو نہیں، وہاں ملحدین کو نہیں، وہاں باغیوں کو نہیں، وہاں فرما برداروں کو دے گا،
اور جنت کی نعمتیں دیتا جائے گا، نوازتا جائے گا، یہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر یہ اعتراف کرتا ہے میرے مولا بادشاہ تو بڑے ہیں، شہنشاہ اپنے آپ کو کہنے والے وہ بڑے ہیں، اور بڑے آئے اور بڑے گئے، بڑے محلات بنانے والے، بڑے قلعے بنانے والے، بڑی فوجیں اکٹھی رکھنے والے، اور اپنی دھاک کو لوگوں پہ بٹھا کے رکھنے والے، وہ بھی سارے آئے، پر مالک وہ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ اصل مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، اور وہ ایسا مالک ہے جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی، چنگیز بھی، ہلاکو بھی، اور سکرات و بکرات بھی، اور بڑے بڑے فقی بھی، اور بڑے بڑے جنگجو اور سپہ سالار بھی، اور بڑے بڑے شہنشاہ اپنے آپ کو کہنے والے وہ بھی، اور لوگوں کی سروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ اور میرا رب میدان محشر میں دہائیاں دے دے کے کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، دہائیاں دے رہا ہے آج بتاؤ نہ کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تو پاکستان کا ستیہ ناس تم نے کیا، کس کے لیے؟ بادشاہیوں کے لیے۔ ایک کہتا ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں رہے، دوسرا کہتا ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں رہے، تیسرا کہتا ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں آ جائے، کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے، پر انہیں یہ پتہ نہیں ہر بادشاہی کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈیٹ کے اعتبار سے ہو تو وہ بھی ہے، اگر نہ ہو تو موت بھی بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ ایکسپائر کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے آئے، لمبے لمبے طویل اقتدار والے آئے، وہ بھی ملیاں میٹ ہو گئے، اور جو جو اقتدار کی خواہشات رکھنے والے، بندوں کو قتل کروانے والے، اٹھوانے والے، مارنے والے، ٹکڑے کرنے والے کہ ہمارا اقتدار مضبوط رہے، انہیں بھی میرا رب کہہ رہا ہے این المتکبرون، اور کتھے گئے ہو جڑے مکے مار دے سو، مکے لہراتے تھے اور مکے مارتے تھے اور کہتے ہمارا اقتدار کیا ہے؟ بڑا مضبوط ہے۔ میں کسی رب نو نہیں جاندا، میں کسی اسلام نو نہیں جاندا، میں کسی نبی نو نہیں جاندا، میری مرضی جو کچھ میں کروں گا وہ بھی انہیں بھی رب کہہ رہا ہے این المتکبرون۔ اور دنیا دے اکڑن والے او کتھے نے؟ بولو تے صحیح نا، سارے تے سارے موجود نے، پر بولن دی جرت نہیں پہ ہوندی نا، کیونکہ اج شہنشاہ گئے نے، اج زمین و آسمان دا مالک سامنے نے، تے صرف اے نہیں این الملوک، بادشاہ کتھے نے؟ اے رب پوچھے گا این الملوک
ملوک بادشاہ کتھے نے او بادشاہ بھی بولو تے صحیح نا اج بادشاہی کی دیے اور دنیا تے بڑے زور لاندے سو او زرداری صاحب کتھے ہو او بولو تے صحیح نا زرداری صاحب او دنیا دے بندہ 30-40 لکھ دا خرید لیندے سو ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر ادھروں ودا لے ادھروں گھٹا لے ملک دی سیاستاں بڑیاں کردے سو اج بندے بھی موجود نے آج بندے بھی سامنے نے موجود نے تے بادشاہ بھی موجود نے آج کوئی ہنر آزما کے تے ویکھے نا بولو نا بادشاہو کتھے وہ آج این الجبارون اور سرکش تے باقی کتھے نے وہ بھی آ جان پر جواب کسے دا نہیں گردنا تھلے نے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے نے تے کوئی جواب نہیں پھر میرا رب جواب دے گا کون جواب دے گا وہ جو مالکی ڈاڈا وے او دے سامنے زور کسے دے چل دے نہیں نے اج او دی بادشاہی ہے تے اعتراف پہ کردا ہے مالکی یوم الدین اے دے دماغ جو نقشہ موجود ہے او مالک کنوں کہندے نے او قیامت دا دن کیڑا وے اے نقشہ موجود ہے تے پھر پہ سوال کردا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد ہاں ایمان تازہ کرو جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب آیات توحید پڑھو تو ایمان کیا ہوتا ہے تازہ ہو جاتا ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور میرے مولا جب بھی مشکل پڑتی ہے جب بھی مصیبت آتی ہے جب بھی آزمائش آتی ہے تو ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے یا اللہ مدد یا اللہ مدد یہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے اور مشرکوں کی زبان پہ ہوتا ہے یا علی مدد یا رسول مدد یا لجپال مدد یہ مشرکوں کی زبان پہ ہے اور موحدوں اور مومنوں کی زبان پہ کیا ہے یا اللہ مدد کیوں جی قرآن سے سبق انہوں نے پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور میرے مرشد نے بھی سبق پڑھا دیا ہے
میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی سبق پڑھا دیا ہوا ہے. فرمایا سبق کیا ہے جی؟ اذا سألتا فسأل اللہ. جب بھی مانگا کر، اذا سألتا جب مانگا کر، سوال کیا کر، تو کس سے کیا کر؟ فسأل اللہ. ہیں جی، ایک اللہ سے مانگا کر، کیونکہ او پردے رکھ دئی، باقی پردے کھول دیں نی. او اپنے بندیاں نو مایوس نہیں ہون دیندا. اتھے تے IMF کو قرضہ لینا پیندا ای، بیت المال تے خزانے خالی ہو جاندے نے. بھکھیاں نے تنوں کی دینا ای، مانگو دے کولوں جیڑا داتا وے. او داتا کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس، صرف پاکستان والے ہیں؟ انڈیا لے، سعودیہ لے؟ نا جی نا. یا ایھا الناس، امریکہ لے ہو، برطانیہ لے ہو، یورپ والے ہو، جتھے جتھے میری زمین ہے تے میری زمین تے وسن والے ہو، او لوگو سنو، انتم الفقراء الی اللہ. قرآن اللہ دا، اللہ تعالیٰ ساڈے قرآن دے نال ساڈے دلاں نو منور کر دے. قرآن نال ساڈے عقیدے اللہ مضبوط کر دے تے ساڈی توجہات اللہ قرآن نال کر دے، اپنے نال کر دے. انتم الفقراء، تسی سارے مانگتو کدے؟ اللہ. یا ایھا الناس دے وچ نبی بھی آ گئے نے، ولی بھی آ گئے نے، غوث قطب ابدال بھی آ گئے نے، صالحین بھی آ گئے نے، فرشتے بھی تے جنات بھی تے جمیع مخلوق بھی، سارے دے سارے. انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، مانگتو اللہ، اللہ کے. اور وہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی. واللہ هو الغنی. اللہ کے بعد ضمیر ذکر کیا اور ضمائر عارف المعارف سب سے بڑا معرفہ. اور اللہ کون ہے؟ هو الغنی. اللہ الغنی نہیں، واللہ هو الغنی. قل هو اللہ احد. قل اللہ احد نہیں سونیا، اعلان کرنا. اعلان ہے ہی متے کسے نو بھول پئی پلیکھا پی گیا ہی. کوئی کہندا ہے لات تے منات تے عزا تے حبل، تے کوئی کہندا ہی امریکہ، تے کوئی کہندا ہی برطانیہ، تے کوئی کہندا کی. سونیا ذرا اعلان کر، ہو اللہ، وہی ہے اللہ اور کوئی نہیں ہے. تے او کنا احد، کنا اکیلا، کنا جی اکیلا ایک. واللہ هو الغنی، اور وہی ہے، وہی اللہ ہے غنی. ہے جی، ہے جی. نہیں میں تو شک پہ گیا تو. ہاں کی ہے جی، ہاں یقین رکھو اس گل دے اوپر. اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب
قیامت تک ساری کائنات والوں کو ان کی مرضی کے مطابق خزانوں میں سے دیتا رہے، پھر بھی میرے رب کے خزانوں میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ خزانوں والا اور یہ ہے اس سے مانگنا۔ اور یہ سبق پڑھا کے گئے علامہ اقبال بھی۔ چلو ساڈی تے اوکھی ہو جاندی ہے نا گل، مولویاں آکھے ہے جی۔ چلو جی علامہ اقبال شاعر مشرق، او دی گل بھی سن لو، او بھی کی کہندا پیا وے، او غنی کنوں مندا پیا وے، جنوں غنی او کہہ رہے ہے تسی بھی انوں پھر من لو۔ او کی کہندا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم رانا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ انگلش آنی چاہیے ہے جی، انگلش آنی چاہیے، عربی فارسی آوے نہ آوے لہدا گل ہے۔ انگلش میرا منڈا تے انگلش بولدا تے پھٹے چک دیندا ہے جی۔ میرا منڈا تے سکول گیا تے اے ہن ٹر ٹر او گیت گاندا ہے جی انگلش دے وچ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے قوم دا مزاج بنیا ہویا ہے، منڈا انگلش بولے، او میاں جیڑے بول دے پھردے نے نا انہاں پوری دنیا رگڑ سڑی جے، جیڑے بول دے پھردے نے نا بہتے مہذب، انہاں نہ چھڈیا ہے او مصر، اردن، شام، لیبیا، افغانستان، یہ بہتے بولن والے سن نا، بڑے مہذب سن۔ انہاں نہ بچے چھڈے، نہ عورتاں چھڈیاں، نہ مسجداں چھڈیاں، نہ مدرسے چھڈے، نہ ہسپتال چھڈے، بمب مار مار کے ہر شے اڑا دیتی ہے۔ اور اللہ دے بندے او خود بھی عربی سکھو تے اپنی اولاداں نو بھی عربی سکھاؤ۔ وقت دی ڈوری ہتھوں نکل گئی جے، میری گل دا یقین کر لو، ڈوری دا بالکل سرا رہ گیا جے، ڈوری ہتھوں نکل گئی جے۔ جنج اولاداں اج دیاں آ رہیاں نے تے جنج اولاداں اج ماں پیو دا مقابلہ کر رہیاں نے، جنہاں دے اندر تمیز تے دائرہ تے اخلاق ختم ہو گیا ہے، او نسلاں صرف اے انگلشاں پڑھ پڑھ کے سکولاں پڑھ پڑھ کے انہاں نوں نہ ماں دا پتہ تے نہ پیو دا پتہ۔ اساں انہاں نوں مغرب دی تعلیم دلوائی ہے، اساں پیسہ انہاں تے لایا ہے، سارا کچھ کیتا ہے، انہاں دیاں پہچاناں ختم ہو گئیاں نے۔ خدا کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کون ہے، نبی کون ہے، نماز کیے، روزہ کیے، جیڑا انہاں نوں گمراہ کردا ہے گمراہ کردا جاندا ہے، کیونکہ انہاں کولوں اے تعلیم اساں کی کر لئیے، کھو لئیے، اساں لے لئیے، اساں اینوں حقیر جانے ہے۔ تے میری گل دلاں تے لکھ لئیو، جیڑا بندہ رب دی تعلیم نو نبی دی تعلیم نو حقیر سمجھے، میرا اللہ او دے گھر وچوں یہ نعمت باہر کٹ دیندا ہے۔ پھر انہاں نسلاں دے مقدر وچ رسوائی تے رلنا ہوندا ہے۔ لہذا اج وقت اپنی نسلاں نو موڑ پاو پیچھے، موڑ پاو پیچھے، صراط مستقیم ال اپنی نسلاں نو انگریزی پڑھن نہ پڑھن، او چیزاں پڑھن نہ پڑھن، قرآن آنا چاہیے، نبی دا فرمان انہوں آنا چاہیے۔ ہاں انگریزی او بطور لینگویج ایک ہتھیار ہے، رکھو،
لیکن ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ اعتماد ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ دین ਹੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ درست نہیں ہے. ہتھیار ضرور رکھو لیکن اے نہیں کہ انگریزی ਉੱਤੇ ਹੀ صبح شام بسم اللہ پہ ہوندی ہے, قرآن دا پتہ ہی نہیں, خدا دا پتہ ہی نہیں, رسول دا پتہ ہی نہیں.